Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھولا ہوا قرآن کس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، اس ٹاپک کے اوپر مختلف وقتاً فوقتاً میں ٹپس لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج اسی طرح کا ایک طریقہ اور لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہم دیکھ کر کس طریقے کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں زبانی یاد ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ قرآن کے حافظ نہیں ہوتے لیکن ان کو قرآن کا ترجمہ اتنا یاد ہوتا ہے کہ قرآن کے ترجمے کی بیس کے اوپر وہ رمضان کے اندر حفاظ کو چلنے نہیں دیتے۔ اب قرآن کا ترجمہ تو اگر وہ پاکستانی ہیں تو انہوں نے اردو میں پڑھا ہے، تو اب اردو کا ترجمہ کسی کو کتنا یاد ہو سکتا ہے کہ وہ عربی پڑھنے والے کو روک سکے؟ یقیناً انہوں نے قرآن کا ترجمہ بار بار پڑھ کے اس طریقے سے انہوں نے یاد کر لیا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا قصہ اور کون سا اس کے علاوہ عذاب یا کون سی سزا و جزا چل رہی ہے جہاں پہ ہمارے حافظ صاحب ہمیں گھما رہے ہیں۔ تو قرآن دیکھ کر ہم بھی اس طریقے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ ترجمہ یاد کرنے والوں سے زیادہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو یاد کر لیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر قرآن کریم زبانی یاد کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ ایک آیت کو 3 بار دیکھ کر پڑھیں، 3 بار زبانی پڑھیں، اسی طرح اگلی آیت کو 3 بار دیکھ کے پڑھیں اور 3 بار زبانی پڑھیں، اور پھر دونوں آیتوں کو ملا کر 3 بار دیکھ کے پڑھیں، 3 بار زبانی پڑھیں۔ اسی طریقے کے ساتھ اگلی آیت کو 3 بار دیکھ کے 3 بار زبانی، پھر تینوں آیتوں کو ملا کر 3 بار دیکھ کر 3 بار زبانی۔ اسی طرح جب آپ رکوع پورا کر لیں تو پورے رکوع کو 3 بار دیکھ کر 3 بار زبانی پڑھیں۔ یہ رکوع آپ کا ازبر ہو جائے گا۔ اگر اس رکوع کے اندر کوئی اٹکن، کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کو 3 بار دیکھ کر 3 بار زبانی پڑھیں۔ یہ رکوع آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور یاد کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کسی چیز کے اندر سے اٹکنیں ختم نہ ہوں۔ جب تک اٹکن رہے تب تک وہ رکوع، وہ پاؤ، وہ پارا آپ کو یاد نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ تو اب دیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس آیت کو 5 بار دیکھ کر پڑھنا ہے، پھر اگلی آیت کو 5 بار دیکھ کر پڑھنا ہے، پھر پچھلی آیت کو ملا کر آپ نے 1 بار پڑھنا ہے، پھر اگلی آیت کو 5 بار پڑھنا ہے، پھر پچھلی آیت کو ملا کر آپ نے 1 بار پڑھنا ہے۔ یعنی جس آیت کو اگلی آیت، نئی آیت آپ یاد کر رہے ہوں تو اس آیت کو آپ نے دیکھ کر 5 بار پڑھنا ہے، پھر پیچھے سے 1 بار سارا ریوائز کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ایک رکوع تیار کرنا ہے، پھر پورے رکوع کو آپ نے دیکھ کر صرف 5 بار ریوائز کرنا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ آپ نے ایک دن کے اندر 1 پاؤ پڑھنا ہے۔ دوسرے دن کے اندر اسی طرح آپ نے 1 پاؤ تیار کرنا ہے، تیسرے دن اسی طرح 1 پاؤ تیار کرنا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے جب اگلے دن اگلا پاؤ تیار کریں گے تو پچھلا پاؤ ساتھ دیکھ کر ریوائز کرنا ہے۔ تیسرے دن تیسرا پاؤ تیار کریں گے تو پیچھے سے سارا ریوائز کرنا ہے۔ چوتھے دن چوتھا پاؤ تیار کریں گے تو پیچھے پورا پارا آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے 5 پارے نہیں ہوتے، تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر، کچھ صبح، کچھ دن کو، کچھ شام کو، یا ہر نماز کے بعد، یا جب بھی فرصت ملے، آپ نے سبکی کے طور پر، یعنی حفظ کے اندر جو آپ سبق، سبکی، منزل سناتے ہیں، وہ آپ نے دیکھ کر سبق، سبکی اور منزل اپنی تیار کرنی ہے۔ یعنی دیکھ کر جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کا سبق ہوگا۔ جو ابتدا کے اندر 2 رکوع 3 رکوع آپ پڑھیں گے، اس کے بعد جو پیچھے سے کل کا آپ ریوائز کریں گے وہ سبکی ہوگی، جو اس سے زیادہ پرانا ہے وہ پڑھیں گے تو منزل ہوگی۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھ کر ریوائز کرنا ہے۔ تو ایک رکوع جب بھی، ایک منزل، 5 پارے جب تک نہیں ہو جاتے، فرصت نکال کر آپ اس کو دیکھ کر بار بار پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ اس سپارے کو جب دیکھ کر 5 سے 6 بار دہرا لیں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اس پارے کے اندر 1000 الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو 800 الفاظ آپ کو آتے ہوں گے۔ لیکن جب 5 پاروں تک آپ اس کو دیکھ کر مسلسل پڑھتے رہیں گے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر قرآن اتنا پختہ یاد ہو جائے گا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے دماغ میں سیو ہو جائیں گے۔ جس وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی کمپیوٹر آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، یا آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، یا پیچھے سے آپ کو کوئی بتاتا جا رہا ہے
اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھ کر آپ قرآن کریم کو، یہ تو آپ کو ایک موٹا سا میں نے اصول بتایا، آپ خود بھی ایک اصول ایسا تیار کر لیں کہ دیکھ کر آپ قرآن کریم کو اتنی بار پڑھیں کہ وہ آپ کے دماغ میں سیو ہو جائے، دیکھ کر اس کو اتنی بار پڑھیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر اتنا اچھا یاد ہو کہ آپ اس کو تسلسل سے پڑھنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گا۔ تو میرے اس تجربے کو آپ آزمائیے، اگر آزمائش کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ اس طریقے سے بھی قرآن کریم کو یاد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کے اور ٹپس لے کر وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اپنے بھائی ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔